السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آیت نمبر 25 تک پچھلے درس میں پڑھا تھا، جس کے اندر اللہ تعالی نے توحید کا بیان فرمایا تھا۔ اب آیت نمبر 26 سے اللہ رب العزت کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی چیز ہو نہیں پاتی، اور جیسے اللہ رب العزت نے پہلے چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، تو جب ان سے یہ نہ ہو سکا تو وہ بالکل ہی اعتراضات پر اور اونچی حرکتوں پر اتر آئے۔ تو انہوں نے ایک اعتراض قرآن کے بارے میں یہ کیا کہ یہ قرآن اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں بہت معمولی اور حقیقی چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کافروں کے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر کوئی مکھی ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے، مطلب ان بتوں کی، تو یہ چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کافروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ بالکل مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور بودے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر فرمایا، بعوضہ، تو یہ کہنے لگے کافر کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس میں اتنی معمولی چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی، فما فوقہا، یہ اس سے بھی زیادہ حقیر اور معمولی چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، مطلب جو اللہ نے مثال بیان کی وہ برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال کو بیان کرنے سے کیا مقصد تھا؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے، مطلب ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین اور گناہ گاروں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مثال بیان کی کہ مچھر کے بارے میں، کہ اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ جب کوئی بات سمجھانی ہو تو وہ مثال کے طور پہ چاہے مچھر یا مکھی جیسی معمولی چیزوں کو ذکر کرے، یا اس سے بھی زیادہ کوئی معمولی چیز ہو تو اس کو ذکر کرے۔ تو یہ بات کوئی اس بات کے منافی نہیں ہے، اور یہ بالکل ہی احمقانہ سا اعتراض ہے ان کا کہ اللہ رب العزت نے اتنی معمولی چیز بیان کی، اس لیے کہ جب مثال ہی کسی معمولی چیز کے بارے میں بیان کرنا ہو اور ذکر ہی کسی معمولی چیز کا ذکر کرنا ہو، جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمل مطلب چونٹی کا ذکر کیا، تو جب اللہ بیان ہی چونٹی کے بارے میں کر رہے ہیں تو یہ بڑی احمقانہ بات ہوگی کہ ذکر کیا جائے کسی بات کسی چھوٹی چیز کی جائے اور نام جو ہے نا کسی بڑے جانور کا لے لیا جائے کہ شیر اور بھیڑیا اللہ رب العزت بیان کر دیں، تو یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ تو ان کافروں کا اعتراض بھی ایسا ہی تھا کہ جو بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں، کہ جب اللہ رب العزت مثال ہی ایک چھوٹی چیز کی بیان کر رہے ہیں تو اس میں کیسے بڑی چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ان سے جب قرآن مجید کی مثل کوئی چیز نہ بن سکی تو انہوں نے پھر ایسے اعتراض کیے جو بالکل ہی بیوقوفوں والے اعتراض تھے، کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت جو ہے قرآن مجید میں اتنی معمولی چیزوں کو کیوں ذکر کیا؟ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کو تو اللہ نے راہ ہدایت بنایا ہے، اور یہ قرآن مجید تو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پھر اللہ نے یہاں فرمایا بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ قرآن مجید تو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بہت سے لوگ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ان کے لیے تو یہ قرآن پاک کی ہر آیت اور ہر لفظ ان کی ہدایت میں اضافہ کر رہا تھا، اور یہی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو یہ ابو جہل اور جو ہے ابو لہب کے سامنے بھی نازل ہو رہا تھا، تو ان کی گمراہی میں اور زیادہ اضافہ کر رہا تھا۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ قرآن، اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا
کہ یہ قرآن پاک گمراہ انہی کو کرتا ہے جو کہ فاسقین ہوتے ہیں، جو کہ نافرمان ہوتے ہیں، جو ہر دھرمی کے اوپر اور ضد کے اوپر آ جاتے ہیں کہ حق کی بات کو بالکل قبول کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا قیامت کے دن، یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، مطلب یا تو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا یا تمہیں جہنم میں داخل کروا دے گا، کہ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور ہم نے گمراہی کی روش اختیار کی۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین ینقضون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے پکا ہونے کے بعد، اللہ کے عہد کو پکا ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو دیکھیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، کون سا یہاں پہ جو اللہ نے عہد کا ذکر کیا کہ اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ گمراہ فاسقین کو ہی کرتے ہیں، تو اب فاسقین کی مثال اللہ نے بیان کی کہ جن میں یہ 3 نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی کہ اللہ کے عہد کو پکا ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یا تو وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی ذریت سے اور ان کی تمام جو ہے ان کی جو اولادیں ہیں ان سے عہد الس میں، مطلب وہاں جہاں عالم ارواح میں اللہ نے لیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے سورۃ الاعراف میں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس سے وہ عہد مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کی ذریت سے پوچھا تھا کہ الذین ینقضون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے لیا تھا وہ عہد کہ اللہ نے فرمایا تھا من ظہورہم وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا میرے علاوہ کوئی ہے معبود، تو سب نے کہا تھا کہ نہیں، بے شک آپ ہی جو ہے معبود برحق ہیں۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، تو سب نے یہ گواہی دی تھی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی عہد مراد ہے۔ یا ایک اور توجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مراد وہ خاموش عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے ہر انسان کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو ہر شخص جو اس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا ایک خاموش شہری ہے جو اس بات کا عہد کرتا ہے، جو خاموش عہد کرتا ہے اس بات کا اللہ سے، اس ملک سے، کہ میں اس کے تمام قوانین کو جو ہے فالو کروں گا اور اس کی تمام معاشرت کے اندر جتنے بھی انہوں نے قوانین بنائے ہیں ان کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو وہاں پہ پیدا ہونے والا ہر شخص جو ہے وہ کسی بھی ملک میں پیدا ہونے والا ہر شخص اس ملک کا شہری کہلاتا ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے نا عہد نامہ فل نہیں کرنا پڑتا، لیکن اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے اس ملک کی شہریت لینے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہر انسان نے اللہ سے خاموش عہد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے گا، تو اسی طرح یہاں پر بھی اس سے وہی خاموش عہد مراد ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ ان فاسقین کی دوسری نشانی یہ بیان کی کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں۔ اس سے مراد صلہ رحمی ہے کہ وہ صلہ رحمی کو جو ہے نہیں کرتے، رشتہ داروں کا جو حقوق اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولاد کے، بیوی کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں ان کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے جو ہے نا پہلے اپنے حق کو بیان کیا جو حقوق اللہ ہے، پھر حقوق العباد کو، تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص حقوق اللہ یا حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتا ہے وہی شخص دراصل زمین میں فساد مچانے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی رحیم ہیں انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایمان کی طرف دعوت دی، پھر ان کے اعتراض کا بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ یہ لوگ جو ہے کافر لوگ اور فاسق لوگ کون ہیں جو یہ 3 غلط کام کرتے ہیں کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں اندر بڑے ہی مشفقانہ اور مصلحانہ انداز سے فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کہ کیسے کفر کرتے ہیں، کیسے اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم کیا تھے، بے جان، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا،
ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بڑے ہی پیار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم بے جان تھے، پھر تمہیں دوبارہ بھی اللہ زندہ کرے گا، تو پھر تم کیوں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو پھر تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جمیعا جو زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور پھر 7 آسمان درست کیے، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیار سے اب اپنی جو ہے نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو اور اس کے احکامات کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، مطلب دنیا میں جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کرنے، آیت نمبر 29 تک بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے بارے میں ذکر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سارے اعمال جو میں نے تمہیں کہے، عبادت کا حکم دیا، یہ ساری باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں، یہ آج کی بات نہیں کہ ہم نے گھڑ کے کہہ دی ہوں، یہ تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تب سے ہی ہمارا مقصد یہ تھا کہ انسان کو پیدا کیا جائے اور وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، یہاں سے 10 آیات تک انہی کا ذکر ہوگا کہ جس کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کے وقت جو مراحل پیش آئے، جو واقعات پیش آئے، ان کا اللہ رب العزت ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 30 سے جو ہے اس کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔